پیدا ہوتا ہے حضرت کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں. یہ اصل میں اسپیشل جب مٹی کے ساتھ یہ لگتا ہے نا گجر باجوہ رائیں وٹ، یہ اصل میں کام بڑا خراب کرتا ہے. یہ جب مٹی کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے نا پھر بڑا کام خراب ہوتا ہے. نہیں تو مٹی ہے حضرت. یہ اصل میں جو ساتھ لگتے ہیں نا سلسلے یہ بہت کام خراب کرتے ہیں. نہیں تو ہے تو مٹی ہے حضرت. لیکن حضرت میں آپ کو دعوت دوں گا ساتھ جو مرضی بھی لگے آپ بس مٹی کو یاد رکھا کریں. زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا آپ کو. کیونکہ کسی نے یا آپ نے دیکھا ہے اب تو اصل میں آ گئی فریجیں ہیں جی. وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا وہ دور تھا گھڑوں کا، مٹی کے گھڑے. تو آپ کو پتہ ہے مٹی کے گھڑے میں اگر آپ پانی ڈال دیں جس کو چجر بھی بولتے ہیں تو آپ کو برف ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پانی اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کسی نے زبان حال سے نا وہ گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس. انہیں کیا وہ کی انہیں کیا تو ہی ٹھنڈا تو جڑی تیرے جو شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی، یہ کی ہویا پلا. تو مولانا روم فرماتے ہیں گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن، جدا اج مٹی جدا کل مٹی جدا آن والا کل بھی مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو انہیں اور کی ہونا ہے. یہ اصل میں حضرت جو ساتھ لگتا ہے نا گجر باجوہ صاحب وڑیر صاحب رانا صاحب بٹ صاحب میاں صاحب، یہ پھر جو ساتھ والے معاملے ہیں یہ بڑی خرابی کرتے ہیں. یہ تو باقی مٹی ہے حضرت، یہ حقیقت ہے حضرت، یہ مٹی ہے حضرت. بٹ لگنے سے مٹی یہ نہیں کو مٹی نہیں رہے گی پھر بھی مٹی ہے. گجر لگنے سے یہ نہیں کو مٹی کی اصل بدل جائے گی پھر بھی مٹی ہے حضرت. یہ مالک کے رنگ ہے حضرت کہ یہ مٹی بول رہی ہے. یہ مالک کے رنگ ہے کہ یہ مٹی دیکھ رہی ہے. یہ مالک کے رنگ ہے کہ مٹی سن رہی ہے. یہ مالک کے رنگ ہے کہ اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں. اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو سردی لگتی ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ غمگین ہوتی ہے، لیکن ہے مٹی ہے حضرت. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ ہے مٹی ہے. تو حضرت بابا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی. جنہوں ویکھ کے بھول گیا ہوں تو مٹی ہے. ویکھ فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اچھا پھر یہی بات حضور بابا بلے شاہ نے بھی بیان کی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا. اس وقت کاریں تو نہیں تھی نا حضور بلے شاہ کے دور میں، گھوڑے ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کرے دی یار. شیر تو بڑے ہیں. پھر اینڈ پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں. یہ ہم کھیل رہے ہیں نا، ہم کھیل رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ہم کھیل رہے ہیں. چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یار. بس بھائی فاروق آباد والوں اتنا ہی کہوں گا، جڑا نال لگتا ہے نا تو کھچنا آئی ہو کتے، جڑا نال لگتا ہے نا گجر یہ تو کھچنا آئی ہوا ہے. اسی مٹی ہیں میاں جی، اسی مٹی ہیں اور مٹی ان قریب مٹی چ مل جائے گی. اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا، کیا خاص کیا ہفتے میں نا ایک دن ضرور نکالو اور قبرستان جایا کرو. لیکن جیسے قبرستان جاؤ نا ایک کام کرنا کہ فون بند کر دینا، اگر آپ نے فون آن رکھا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر وہاں جا کے نا قبروں کو دیکھا کرو. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو قبروں کے اوپر سلیٹیں لگیں پھر ان کو پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے تھے آگے گڈے گڈے بڑے چودھری لیٹے. پھر بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اندر سے. کیونکہ یہ بزرگ فرماتے ہیں صرف حضرت انسان ہے حضرت جو موت کو بھول جاتا ہے، باقی سب کو موت یاد ہے. صرف حضرت انسان. بلکہ ایک روایت بھی ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا. بدک میں پھوڑ ہو گیا سی. آپ کو پتہ ہے حضرت جی اتنے کٹا پھوڑ ہو جائے تو وہ نہیں ولیا جاتا، ہمیں جڈا مرضی تگڑا بندہ ہوئے، وہ تو پھر اونٹ ہے، ایک قد آور جانور ہے، اس کو کون سنبھالے.
اب وہ جناب اس نے پورا بازار جو ہے نا وہ آگے لگا رکھے. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. آپ گئے اور آپ نے اس کو نا نکیل سے پکڑا اور مفہوم ملتا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور کیا کہ نا آپ تشریف لے گئے. وہ وہاں ہی کھڑا رہا, وہاں ہی پھر بیٹھ گیا اور 2-3 دن کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی بھوک سے موت ہو گئی. اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا, بس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو پوچھیں حضور کی کیا ہی کان سے. تو وہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے گئے, وہ بازار والے اکٹھے ہوئے, اس کی حضور وہ آپ کو یاد ہے وہ اونٹ کا بدکنا؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. تو حضور آپ نے اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور اتھے ہی کھلو گیا, اتھے ہی بہ گیا اور 2-3 دن بعد اتھے ہی مر گیا. آپ نے کی کیا سی؟ آپ فرماتے ہیں اس کا پنجابی میں مفہوم یہ ہے وہ کانوں میں نہیں آتے چکی ہیں مرنا نہیں یاد ہے. حضرت جی اسی ہاتھ چان چکی ہے کہ سانوں مرنا نہیں یاد. جنہوں مرنا یاد ہے حضرت جی وہ کتنے ہاتھ چکتا جی؟ حضرت وہ تو ہر ویلے تیاری کرتا ہے. حضرت اسی سارے نے ہاتھ تاں چکی ہے کہ سانوں مرنا نہیں یاد. اس لیے حضرت جی ہمیشہ یاد رکھنا یہ مٹی ہے حضرت, یہ مٹی ہے حضرت. اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ شیشے کے دھوکے میں ہم جتنے ہیں نا, یہ پاک لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں آپ کی اور اپنی کر رہا, یہ ہم سارے ہیں جو ہم شیشے کے دھوکے میں آ چکے ہیں. کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے یہ شیشہ. یہ آپ کوٹ کے دھوکے میں آ گیا, کو مفرل کے دھوکے میں آ گیا, کو توپ کے دھوکے میں آ چکا ہے, لیکن یہ ہماری اصل نہیں ہے. ہماری اصل تو کچھ اور ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں اپنی اصل دیکھنی ہے تو پھر واش روم میں بیٹھ کے دیکھ کہ بندے تیرے اندر سے نکلتا کیا کیا ہے. ہاں حضرت جی یہ خدا کی قدرتیں. میں اکثر و پیشتر تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یا اللہ تیرا کی نظام قدرت ہے. تو نے یہاں تو نے کون سا پرزا فٹ کر رکھا ہے کہ میرے پیٹ کی بو باہر نہیں آتی ہے. یہاں حضرت کیا خاص کیا ہم سب کے پیٹ سب کی آنتوں میں پخانا ہے حضرت. کیا خاص کیا ہم سب کے مثانے میں پیشاب ہے حضرت. کیا خاص کیا ہم سب کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے اس وقت حضرت. کیا خاص کیا ہم سب کے پتے میں سفرا ہے, سب کی تلی میں صدا ہے, سب کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. ہم سے بھی کوئی گندا ہے لیکن کیا ہے پتہ نہیں اس نے حضرت جی کیا لگا دی ہے کہ جو اندر کا گند ہے اس کی بو باہر نہیں آتی ہے. اس کی بو اگر اس کی بو باہر آنا شروع ہو ہم اپنی بو سے مر جائیں. یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے حضرت جی ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی کر لو, جو مرضی ہو جاؤ, جانا ہم نے کہا ہے جی, کہاں جانا ہے جی؟ جانا مٹی میں. یاد رکھو گے تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. بھول جاؤ گے تو حضرت اپنے نقصان ہے, کسی کا کیا جانا ہے. جو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے حضرت, زوراور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. ٹھاتے حضرت جی انہوں نے لینا ہے, انہوں نے لینا ہے. اس لیے حضرت جی میں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی دعوت دوں گا, آؤ اسی آج ہی ٹہ جائیے. کیونکہ جو انہوں نے پھڑ کے ٹھایا نا تو حضرت پھر مول نہیں جے پینا کوئی. آج آپ ہی ٹہ جو گے تو مول پہ جائے گا. آؤ آج ٹہ جائیے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن زید, اس نے عبد الواحد بن زید لکھا. اب اللہ عالم یہ کتابت کی غلطی ہے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ ہو سکتا ہے دونوں بزرگوں کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو. بہرحال میں نے حضرت عبداللہ بن زید کے حوالے سے پڑھا رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ نام ان کا صحابی والا ہے لیکن یہ صحابی نہیں تھے, یہ کافی بات کے بزرگ ہیں. اور حضرت نے نا نکاح نہیں کیا, ساری زندگی مجرد رہے, تنہا رہے. میں کہتا ہوں یہ بھی تو دور سی نا حضرت جی ہے, کیسے کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق لوگ تھے. وہ عمر گزر گئی, بڑھاپا آ گیا. وہ لکھے ایک دن بیٹھے نا وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے, تو اس کتاب میں نا وہ حدیث پاک آپ کی نظروں سے گزری جس کا مفہوم یہ ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا جس کا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا نکاح کی عمر کو پہنچا لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا, اور خاتمہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ. ہاں وہ مرد ہے, ہاں وہ عورت ہے, ہاں وہ لڑکا ہے, ہاں وہ لڑکی ہے, ہاں وہ بچہ ہے, ہاں وہ بچی ہے. تو کیا ہوگا جنت میں اللہ جل شانہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. جب آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال ہی آیا کہ بھئی یہاں تو اسی طرح گزر گئی
لیکن یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرمانے کہ جنت میں نکاح ہوگا، تو پھر کون ہوگی جنت میں میری بیوی جس سے میرا نکاح جنت میں ہوگا؟ وہ عام شخصیت تو نہیں نہ ہوگی، وہ بھی تو کوئی خاص ہی ہوگی نا۔ لکھا ہے کہ آپ نے رات کو بستر پر سونے سے پہلے نہ اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ وہ لکھا ہے کہ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، آپ نے دوسری رات پھر دعا کی، پھر مقبول نہیں ہوئی۔ جب تیسری رات کر کے سوئے نا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے، کالے رنگ والی، حبشہ کی رہنے والی، اور وہ خواب میں کہتی ہے میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا فرمائی، نماز فجر پڑھی، اور آپ اپنی سواری لے کے نا بصرہ چلے گئے۔ ظاہر ہے میں آیا ہوں، بچوں نے بھی میرا استقبال کیا ہے، تو وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، لوگوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا آپ کا۔ ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس مرید نے سوال کیا حضرت اج بغیر دسیاں کیویں آن ہویا؟ آپ نے اس سے سوال کیا یار تو پہلے بتا کہ تمہارے یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ اس نے کہا حضور رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ اس کہتا حضور آپ مجھ سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں کوئی اس سے مل نہیں سکتا؟ اور کرتا حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور یہ بھی حضرت جی عشق کے رنگ ہیں، وہ کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ میں قبلہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے عرض کی میں حضور کچھ عشق دے والے نال ارشاد فرما، تو انہوں فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوا ہے، اے کوڑ چھوڑ لے جانا جو سارا کچھ یہ نہ لئیو کدی، ہاں جی روٹی شوٹی کھایا کرو، یہ نہ لئیو اے لے جانا جو سارا کچھ، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے۔ ہمارے تو ویسے اسٹیجوں کا حال ہی برا ہے نا حضرت، یا تو نوٹوں پہ فتوے دیے جاتے ہیں، چھوٹا نوٹ تے عاشق قرآن، وڈا نوٹ تے عاشق رسول، تے جو اس تو وڈا تے پھر تو پتہ نہیں کیڑا مقام دے چھڑ دینے۔ لاشکی کو بچوں کا کھیل ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں۔ کہ صوفی نے بڑی باکمال بات لکھی تھی، وہ کہتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ہے۔ اور غالب نے بھی کہا تھا، غالب بھی کہتا ہے عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے، عاشقی وکری دنیا ہے۔ تو حضور لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں، اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور ایسی دیوانی ہے کہ جو ہم اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا، کو تھوڑا سا پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ انتظار فرمائیں عصر کے وقت لوٹے گی، آئے گی جی تو مل لیجئے گا۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، تو سو جنگل چ گئی کیڑے پاسے، لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ وہ آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو وہاں میں منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ کیا؟ اب کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ میمونہ ولید جنگل میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی ہیں، لوگوں سے خود کو چھپا رکھا ہے، لوگوں کو یہی پتا کہ بکریاں چرانے جاتی ہے، وہ وہاں جنگل میں مصلی بچھائے نوافل پڑھ رہی ہے۔ اور حضرت میں آپ سب کو دعوت دوں گا اپنے عمل چھپایا کرو، ہاں جی اپنے عمل چھپایا، عمل تو کردے کوئی نہیں سی، کر لی تو ہی پورے فروخ آباد ڈنڈورا بٹھنا، اپنے عمل کو چھپایا کرو، اس کو بڑا بچاؤ، اور آپ کو خود نہیں پتا کہ شیطان کس کس طرح آپ کا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ وہ میرے حضرت ایک جاننے والے ہیں، محلے دار بھی ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی گل نوٹ کی تھی؟ میں جی وہ کی یہ اج کل چوکیدار لیٹ نہیں آن ڈیا، میں تمہیں کیوں پتا چلے؟ کہتے ہیں پہلے میں تہجد شروع کرنا وا تے آندا سی تے ہن مکانا وا تے آندا ہے۔ اصل میں چوکیدار نہیں بتانا تھا، بتانا ان کا مقصود یہ تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ آپ کو خود نہیں پتا حضرت جی شیطان آپ کا عمل کس کس طرح ضائع کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھا کہ آپ کسی حاجی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ جب کھانے کا وقت آیا نا تو وہ حاجی اپنے غلام کو کہتا ہے
وہ ਭਾਂਡੇ لے کے آ جڑے میں پچھلے اج تے لے کے آیا سا. آپ نے فرمایا پچھلا بھی گیا تو یہ بھی گیا. بچاؤ یار خود کو, اپنے بچاؤ اپنے عملوں کو. اس وقت جو سب سے بڑی ہمارے عملوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے نا وہ فیس بک ہے. کچھ نہیں چھوڑتی ہے. یہی نچ بھی ماری ہے نا, وہ اسی سامنے موبائل رکھ کے مارنی ہوتی تو پھر اسی وہ بھی فیس بک تے چاڑ دیں. مجھے آج چینک آئی ہے. بچو حضرت اس کام سے, ہاں اس سے بچو حضرت, اس سے بچو حضرت. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفات مصر ہیں, آپ نے مصر فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گیا نا تو جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا تاج نہیں مل رہا تھا. اس کا جو تاج تھا وہ بڑا قیمتی تاج تھا, اس پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے, اور وہ تاج ایسا تاج تھا کہ وہ تاج حضرت عمر فاروق کے علم میں بھی موجود تھا. آپ اس لیے بڑے پریشان تھے کہ جب مال غنیمت واپس جائے گا مدینہ طیبہ اور وہاں تاج نہیں ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب تاج کے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. آپ فرماتے میں نے اس لیے حضرت ان کو کہا تھا نا سائڈ تے کر چھڑا نہیں بولن دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصول ہوتا ہے پروگرام کا, کبھی بھی بچوں کو آگے نہ بٹھاؤ حضرت, وہ تو بچے ہیں حضرت. یہ اصول ہوتا ہے پروگرام کا, کیونکہ وہ بچے ہیں, ان کو نہیں, آپ اس کو جتنا مرضی بات کریں گے وہ بار بار یہی کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا میں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, لیکن اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ آیا, اس نے السلام علیکم کہا اور تھیلے میں سے تاج نکال کے نا اس نے مال غنیمت کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور واپس چل دیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے جس پر پیوند لگے ہوئے تھے. میں یہ اس کی غربت اور افلاس کا عالم تھا. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی بڑا جگر ہے بندے کا, جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پھٹے, اگر یہ نہ بھی تاج لوٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج ہے کس کے پاس. تو آپ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی, میں نے کہا بھائی رک. آپ فرماتے وہ کھڑا ہو گیا. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا یہ کپڑا ہٹا اور مجھے اپنا چہرہ دکھا, تو کون ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے آگے سے جواب کیا دیا, اے عمرو بن عاص, میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. لیکن حضرت آج ہم دکھاوے میں پھنس چکے ہیں. نکلو حضرت اس سے, اور نکلو اس سے, اپنے نکلو حضرت ان باتوں سے. کیونکہ حضرت جی ماشاءاللہ یہ ماں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے میں نے کہا نا شیشہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جیسے ہم شیشے میں پھنس گئے ہیں نا, وہ نہیں پھنسے حضرت جی لوگ. وہ صرف شیشے کو اس لیے دیکھتے تھے کہ یہ محبوب کی سنت ہے, لیکن ہم شیشے کے دھوکے میں آ گئے ہوئے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک چینی آئینہ تھا, آپ بھی دیکھا کرتے تھے, باقاعدہ دعا محبوب نے عطا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. وہ لکھا ہے کہ وہ خادم نا صفائی کر رہا تھا, اور صفائی کرتے کرتے اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. لیکن حضرت جی خادم بھی تو حضور غوث پاک کا تھا, جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے, جس پہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہیں پڑتی تھی, جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھا کرتا تھا. تو آپ خود تصور کریں پھر اس میں کتنے کمالات پیدا ہو گئے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ جب وضو کا وقت آیا نا, حضور غوث پاک نے وضو کر لیا تو آپ نے اس سے فرمایا بھائی آئینہ لاؤ. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور صفائی کرتے میرے کو ٹوٹا ہے, اور کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی سے ٹوٹ گیا ہے. اس نے درمیان میں سے خود کو نکال ہی دیا, ذات کو لے آیا. عرض کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گیا. دیکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا. ورد کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست, چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے, جان چھٹی, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, اپنے یار نو یاد کریں گے. لیکن
وہ ہم جو ہے نا شیشے میں وہ بھی پھنس گئے. اس لیے جی یاد رکھنا ہے ایک فریدہ مٹی پھول لی. ہمیں اسی لیے تو بڑا غصہ آتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم مٹی ہیں. ہمیں اس لیے بہت غصہ آتا ہے. بہرحال حضرت میرا ان سے بڑا محبت کا سلسلہ رہا اور پھر اسی قبرستان میں ان کا انتقال ہوا اور آج بھی اسی قبرستان میں حضرت کا جو ہے نا بڑا سادہ سا مزار موجود ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا حضرت, اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اچھے لوگوں کی. میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا چھڑ دے بے درداں دی یاری نتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا ہے, جڑی بخشے نور اجالا. تو جو حضرت نے مجھے سب سے بہترین تحفہ دیا بس میں وہ آپ کو سنا کے تو میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. میں حضرت جمعرات کو نا ادھر مدرسے سے جو ہے نا میں واپس گیا سیالکوٹ. حضرت نے دیکھ لیا مجھے گلی میں جاتے ہوئے تو آپ نے نا بندہ بھیج کے بلایا. میں حاضر خدمت ہوا. تو اب تو یہ 1000 کا نوٹ چھوٹا ہے نا, تب 1000 کا نوٹ بڑا ہوتا تھا حضرت. تو پہلے انہوں نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا, میں نے پکڑ لیا. پھر مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دے ہوگے, کیونکہ میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھا تو میرے منہ سے بھی 1000 کی وجہ سے یہی نکل گیا. میں نے کہا حضور آپ 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو آتا جاتا رہتا ہے, تو تیرے راستے میں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ مینار پاکستان کے قریب کبھی ہوا کرتا تھا مزار. جب سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر یہ مزار وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ ہو گیا. یہ بزرگ سادات میں سے تھے لیکن مشہور کیونکہ حضرت جی پھر یہ من نہیں, یہ اتنی نفی کرتے ہیں اپنی. پھر یہ کیونکہ حضرت جی فقر میں بندے پہ ایک مقام آتا ہے کہ جب بندے کو اپنی ذات بھی غیر لگتی ہے, پھر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ساڈا نام لوے ہی نہ ہے. یہ خود کی اتنی نفی کرتے ہیں. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو من. یہ اتنی نفی کرتے ہیں اپنی. پھر یہ اپنا نام ہی بدل دیتے ہیں. حضرت کا نام کو چھتڑی والی سرکار نہیں تھا, وہ تو آپ مشہور ہوئے اس حوالے سے. فرمانے لگے یار تیرے راستے میں یہ مزار آتا ہے, ٹھنڈ بڑی ہے, اور وہاں مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کل ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس کام تو نے اتنا کرنا ہے کہ تم اس 1000 کا نا ان کے لیے گرم سا کمبل لینا اور یہ میری طرف سے تم نے ان کو تحفہ دینا ہے. میں نے کہا جناب کام ہو جائے. ہم لاہور آ گئے. اس دور میں بھی حضرت اچھی جو کمبل ٹائپ چادر ہے نا اس دور میں بھی 1000 کی نہیں آتی تھی. آج تو بالکل ہی نہیں نا آتی, اس دور میں بھی نہیں. اور یہ بات ہے سن 2002 کی, جب میں آپ کے ادھر پڑھتا رہا ہوں. پھر ہم ادھر سے لاہور چلے گئے تو کیونکہ لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے, وہ ہے لنڈے کا. آپ کو ایک کوالٹی کی چیزیں بھی بڑی سستی مل جائیں گی. میں چلا گیا وہاں. ہمارے ایک پٹھان بھائی تھے دوست, ہم نے ان سے بڑی بحث کر کے نا تو میں نے 800 میں کمبل لے لیا. 200 میری جیب میں تھا. ارادہ یہ تھا جب سیالکوٹ جاؤں گا تو بابا جی کو 200 واپس کروں گا تو خوش ہو کے دعا دیں گے. تو جی مدرسے میں جب کمبل لے آئے نا تو بعد میں خیال آیا یار یہ کمبل کوڑا نہیں ہے, یہ اڑا گیا ہے. پتہ نہیں کس نے اڑا ہے. کمبل پاک ہے ناپاک ہے, نجاست غلیظہ ہے, خفیفہ ہے, کیا حکم ہے اس پہ. ہم نے اس کو بڑی پریتوں سے دھویا بھی. تو پھر دھو کے ہم نے ڈیوٹیاں دی چھت پہ اس کو سکھانے کے لیے. وہ تقریباً ہفتے کا کمبل دھویا ہوا بدھ آ گئی. بدھ والے دن ہم باہر نکلے, کمبل ہم نے طے کیا ہوا تھا. ہم آ کے چنگچی پہ بیٹھے, چنگچی نے جا کے ہمیں مزار اتارا. عصر کے بعد نا ہم مزار میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے. تو لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ تو جس کی تلاش میں آیا وہ میں ہی ہوں. لیکن میں نے کہا یہ میرے اندر کو آنے والا وسوسہ نہ ہو. میں نے دائیں بائیں سے کافی پوچھا لیکن کسی نے کوئی معقول جواب نہیں دیا. اب میرے پاس بھی آپشن کوئی نہیں تھا. مغرب کے بعد میں نے بھی مدرسے واپس پہنچنا تھا. میں نے حضرت وہ کمبل کھول کے نا اس طرح وہ حضرت کے کندھوں پہ رکھا کہ چلو کچھ تو بولیں گے نا بھائی تو کون ہے تو کیوں کمبل رکھا نا. لیکن حضرت نہیں بولے کچھ. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا, پھر میں نے کمبل کھول کے نا اس طرح بھی دے دیا کہ چلو وہ نہیں بولے گا بابا. لیکن بابا جی پھر بھی نہیں بولے. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا. جب میں واپس مڑنے لگا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے نا پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب آپ نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا.
جب میں کھڑا ہو تو مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تو دے چلے ہو جڑا 200 بچے وہ بھی تو دے کے جاؤ نا کمبل تو دے چلے ہو جڑا 200 بچے وہ بھی تو دے کے جاؤ نا. وہ دن سردیوں کے تھے حضرت لیکن مجھے خوف کی وجہ سے وہ اتنا پسینہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یار یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کا حال ہے. یہ 120-130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یار لاہور اور سیالکوٹ میں. لیکن لاہور بیٹھ کے بھی بابے کو اتنا پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر بابے کو اتنا بھی پتہ ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے. پھر اتنا بھی پتہ ہے کہ کمبل 200 جو بچہ ہے وہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے. تو اگر ان کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. اسی لیے تو حضرت جی کسی نے کہا تھا نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. لیکن بس حضرت جی اب ہم میں وہ یقین نہیں رہا کوئی بھی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ آج بھی یقین پیدا کریں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کا یقین کیا کیا رنگ بکھیر سکتا ہے. سب کچھ ہے حضرت لیکن یقین نہیں ہے. یقین نہیں. وہ جب میں آیا نا تو وہ کلام پڑھا جا رہا تھا ان کا منگتا نہیں حضرت جی انہوں نے منگتا ہونا کو سوکھا کام ہے. جب بندہ ان کا منگتا ہوتا ہے نا پھر اس کی بھوک نہیں رہتی ہے. پھر اس کی نہیں بھوک رہتی ہے. پھر اس کی بھوک ختم ہو جاتی. جو ان کا منگتا ہے وہ اس کو صرف انہی کی بھوک ہوتی ہے. یہ مجھے یاد ہے حضرت میمونہ ولی میں وہاں سے جوڑنے لگا ہوں. یہ ان کی منگتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں اس لیے تو میں کہتا ہوں یار اپنی سٹیجوں کے تھوڑے روت بدلو. دعوے نہ کیا کرو. ہم بہت بہت بڑے دعوے کر دیتے ہیں. صرف حضور کی تعریف کرو. صرف حضور کی تعریف دعوے نہ کرو. صرف حضور دی تعریف میرے جا گناہ گار کرے چنگا کرے ہے ہی سچ ہے لیکن دعویٰ ہر بندہ نہیں کر سکتا. میں قبلہ اس دن کیونکہ ہر بندے میں اتنی ضرورت تو نہیں نہ ہوتی ہے. وہ چھڑو مڑو جی سی تو سپیکر لے کے پڑھن کی لگا حضور میری تو ساری بہار آپ سے. مفتی صاحب نے ہاتھ پھڑ کے تھلے پا لیا. آپ نے فرمایا سارے جھوٹ تو سانوں سنانے. عجیب بات ہے نا ہر بندہ ہر بات نہیں کر سکتا. اسی کیوں منگتے ہو گئے انہوں نے جیسے انہوں نے منگتے ہوئی تو پھر تھوڑے کو 40,000 کیوں منگنے جی انہوں نے منگتے ہیں پھر تھوڑے کو 40,000 کیوں منگنے. عجیب ہی ہمارے اسٹیجوں کا حال ہے یار. تو اے پڑھ لے سب سے اولا والا ہمارا بھائی جڑا مرضی پڑھے ہے ہی سچ. جڑا مرضی پڑھے ہے ہی سچ. پاویں 40,000 لین والا پڑھے پاویں نہ لین والا پڑھے. لیکن حضرت جی جڑا اے پڑھتا ہے نا کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا پھر وہ 40,000 نہیں لینا چاہیے. پھر نہیں سانوں شرم ہی نہیں آتی. اسی ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولنے ہیں اپنی محفلوں میں. بہت اوکھا کام ہے. حقیقت ہے بہت اوکھا کام. دعوے نہ کرو. صرف حضور زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دعوے نہ کر مجھے پھر لیکن چلو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہے نا اصلاح کا سلسلہ. اللہ کرے کوئی معاملہ بن جائے. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں حضرت جی اے مانگ کے ہی ہمیں منہ کالا کرنے ہیں بغیر منگے ہوں بڑا کوئی دے اے منہ کالا کرنے ہیں حضرت بغیر منگے ہوں بہت کچھ دے. اور کی دے بے نیازیاں دے چھڑ دے. ایک بزرگ ہے حضرت مجھے اس وقت حضرت کا نام میرا موضوع نہیں تھا. کچھ بچوں نے بھی ڈسٹرب کیا کچھ میں نے کہا نا میں اس ماحول کا عادی نہیں ہوں. میں نہیں بول میں مسجد کے علاوہ نہیں تقریر کر سکتا کیونکہ سلسلہ ایک روحانی. تو اس کے لیے تو ایک بڑا جو ہے نا مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد لیکن اتنا یاد ہے کہ دور منصور کا تھا عباسی خلیفہ. وہ حضرت نا وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو وہ منصور آ گیا بادشاہ وقت بھی طواف کے لیے. تو پروٹوکول ہیں جی وہ سب لوگوں نے پروٹوکول دیا. حضرت نے نہیں دیا کوئی بھی. آپ اسی طرح نہ وہ طواف کا. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا
انہوں نے کہا صاحب نے مجھے پروٹوکول دیتا ہے نہیں انہوں نے دیتا. لیکن حضرت علم کا بھی روب ساتھ عمل کا بھی روب. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضور جو لوگوں کے دلوں پر آپ کا روب ہے ہمارا نہیں ہے. حالانکہ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آپ نے کتابیں دیکھو پڑھی ہیں لیکن عمل ہی کو جیا نہیں ہے. عمل ہی کو جیا نہیں. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت. آج اگر روب نہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ بے عملی بھی ہے. روب تھا حضرت کو کیا کچھ نہیں سکا. ہوا کیا طواف اس نے بھی شروع کر دیا لیکن طواف کرتے کرتے نا وہ صرف پلان بنا رہا تھا کیا کروں کچھ اس طرح کا معاملہ کہ حضرت بھی جو ہے نا وہ میرے ماننے والوں میں آ جائیں. تو یہ جو ہے نا حضرت جی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بابا قائد اعظم یہ بہت بڑی آزمائش ہے حضرت جی. اس نے بھی یہ والا سکہ پھینکا حضرت. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا کیا ہے حضرت سب نے مجھے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا. آپ طواف کرتے رہے میں بڑا خوش ہوا ہوں. بادشاہ وقت ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو کوئی نام دوں. مانگے کیا مانگتے ہیں. کھڑے ہو گئے حضرت. غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور اس میں دعوت گناہ کیا ہوئی. میں بادشاہ ہوں آپ کی بات اچھی لگی ہے آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں مانگ. اس میں گناہ کون سا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اس کے گھر میں اور مانگو تجھ سے. ہاں وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. لوڑ ہی نہیں رہتی ہے. وہ بے نیازیاں دے دیتے ہیں. اچھا سنو پھر آگے. وہ ڈر گئے. حضرت نے طواف شروع کر دیا. آپ نے وہ 7 چکر پورے کیے. نفلی طواف تھا. مقام ابراہیم پہ آ کے نوافل پڑھے. پیٹ بھر کے آپ نے آب زمزم پیا اور آپ تشریف لے گئے. اب لکھا کہ منصور بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا تو پھر اس نے آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا اب کیا ہے. اور اس کہتا ہے حضور واقعتاً خطا ہوئی میں مانتا ہوں اپنی غلطی کو لیکن اب تو آپ مسجد سے باہر ہے نا اب کچھ مانگے. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا تو پھر تو ہی بتا کیا مانگوں. دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. اس نے کہا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں. اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یار جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی تجھ سے کس طرح مانگ لوں. ہاں وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. اور اس وقت ضرورت بھی بے نیازی کی ہے. وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. اس لیے حضرت جی ڈر لگتا ہے یہ فکر بولتے ہوئے کہ تو پھاڑی نہ کتی ہے. ہاں جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. نہیں حضرت جی پکڑنے والا ہے. یہ وکھری گل ہے. ہم پتہ نہیں ہیں کیا نام ایک بھی نہ 11 میں. جو پاک لوگ ہیں ان کو تو قدموں پہ گرفت ہوتی ہے. فوائد الفواد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے لکھا ہے ایک بزرگ بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے نا بارش شروع ہو گئی اور آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ بھئی یہ کیڑے ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ لیا گیا مصرع. کیا نکلا ایک کیڑے ٹائم دی بارش. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے کی تھی حضور واوی موجاں لگی ہونے لگے. آپ نے فرمایا نہیں حضور بڑے عمل سن آپ دے کول تے بڑا مجاہدہ دی. فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اپنی ایک گل دی وجہ نہ پھنس گیا تھا. عرض کی تھی حضور ہو کی. فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی صرف منہ سے اتنا ہی نکل گیا کہ بھئی یہ کس ٹائم کی بارش ہے. تو آپ فرمانے کہ اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 پھر بارش دا صحیح ٹائم کیڑا ہے. ہاں دعوے نہ کرو یار. معافی مانگو کہ ہمیں معافی مل جائے. ہمیں معافی. یہ فکرہ جو ہے نا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. یہ امام محمد رضا خان صاحب کو ہی سونا لگتا تھا. کروں مدح اہل دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ سانوں نہیں سجدہ اسی نہیں ہیں جو یہ فکر انہوں نے سجدے سن. آن تو پہلے اسی پیسے منگوا لینے تھے آگے سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا انہیں نہیں دے. پھر ہم کیوں ان کو منع نہیں کرتے تھلے بے تھدی جیب چ رکھ میں جنہاں دی نعت سنانا ہے آپ دے دیں گے میں. اس لیے حضرت جی بس دعا کرو ہمیں معافی مل جائے. اب یہ ہیں حضرت جی منگتے. سنو منگتوں کی بات. آپ فرماتے ہیں آپ نوافل پڑھ رہی تھی حضرت تو میں بڑا حیران ہوا یہ کیا رنگ ہے.
فرمایا دوسری حیرانگی اس بات پہ تھی کہ آپ تو نفل پڑھ رہی ہیں تو بکریاں کدھر گئیں پھر؟ آپ فرماتے اس ہم دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں. فطرت ہی بدل گئی ہے. اللہ بھیڑیے کا کام بکریوں کو کھا جانا ہے ادھر، لیکن وہاں کیا ہے بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں ادھر. بڑے حیران ہوئے ادھر. اب فرماتے میں اسی حیرانگی میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگی عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا، اے میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، تو تجھے میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ فرمانے لگی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. کیسے لوگ تھے حضرت جی وہ ہیں. لیکن وہ بقول اقبال آج ہمارا یہی حال ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اچھا آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے حیران کیا وہ یہ تھا کہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ دوستی کب سے آپس میں ہو گئی، یہ صلح کب سے ہوئی؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے میمونہ سے دوبارہ کیا. میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ صلح کیسے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے مجھے حضرت میمونہ فرماتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. ہاں حضرت جی آؤ صلح کر لی، آؤ یار صلح کر لی، اسی اپنا وقت ضائع کرن دے نہیں، آؤ صلح کر لی. اور حضرت جی آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کے اللہ اور آپ کے نبی علیہ السلام آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. حقیقت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ پرسوں میں ایک پروگرام پہ تھا تو ایک بندہ نا میرے گلے لا کے رون لگ پیا، حضرت لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا. میں یار اے نہ کہہ کچھ اور کہہ لے، کیونکہ جنہیں اللہ ناراض ہو جائے چلے ہوتا تو رہندہ ہی کھ نہیں ہے. ہاں یار 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ. اور آپ مجھے کہیں نہ کہ کتاب سے کچھ نہیں بولنا، صرف جو آپ کے مشاہدات ہیں راستے میں آپ صرف وہ بتائیں. میں آپ کو کئی راتیں تقریر سنا سکتا ہوں جو میں اس کے رنگ دیکھتا ہوں. یہ ابھی تو 12 بجے ہیں نا، یا سے کو 2-3 سال پہلے حضرت جی تب ربیع الاول نور شریف بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا، بالکل اینڈ پہ تھا حضرت جی. میں سیالکوٹ میں میرا ایک آخری اب بھی میں نے یہاں سے لاہور جانا تھا، جا کے 12 بجے میں نے لاہور تقریر کرنی، وہ 12:15 ادھر ہی ہو گئے. تو وہ انہوں نے کہا جی 2 بجے آپ آ جائیں، صرف آ کے 10-15 منٹ گفتگو کر کے دعا کر دیجیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ میں چلا گیا وہاں حضرت جی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. مسجد تھی، پھر مسجد کا حال تھا، پھر گلی تھی، پھر گلی کے آگے جا کے تھوڑی بڑی گلی تھی، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. وہ مسجد کے نکل کے نا ہم باہر سین میں کھڑے تھے، میں کسی بندے سے باتیں کر تو وہ جو لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ بندہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا. انہیں کہتا ہے حضرت لنگر. میں نے کہا یار پہلی بات یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، دوسری بات میں چاول کھاتا بھی نہیں ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، گھر میں ہے بھی کوئی نہیں کھانے والا، تو یہ تو کسی اور کو دے دے کہیں چاول ضائع نہ ہو جائے. تمہیں پتا اسی سارے سنی مفتیاں بغیر پڑھے ہیں. تو مجھے آگے سے ڈرا کے پتا کیا کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں در دے بھائی کہ تو باہر جا کے گڈی نہ الٹ جائے میری. عجیب حضرت جی باتیں ہماری. نماز کو ہمیں پڑھو نہ پڑھو حضرت جی، لنگر نو نہ نہیں کرنی کوئی. ایسی ایسی عجیب ہم میں باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ بے نماز کو لنگر کیا فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ دے گا لنگر؟ لنگر کا فائدہ تو نماز والے کو ہوگا. ہاں حضرت جی تم لنگر کی بات کرتے ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، دونوں ہمارے بڑے بابے ہیں حضرت جی، اور دونوں قادری بزرگ ہیں حضرت جی. ایک بابا جی کیا فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک بابا جی فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی بدتر ہے حضرت جی. تو پھر لنگر نے کی فائدہ دینا ہے؟ لیکن ہے ہم سنی، آپ کو پتہ، پھر ماننے والے ہیں، ہم ڈر بھی جاتے ہیں. میں پا جی چولاں دا چھاپر اچ پھڑ کے کھلو رہے حضرت. وہ مسجد سے ہم باہر نکلے گلی میں آ گئے حضرت، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی.
وہاں بھی کوئی 2-4 دوست تھے, میں ان سے باتیں کر رہا تھا. ہوا کیا حضرت جی, ایک بندہ آ گیا, اور بندہ حضرت جی ہماری کیٹاگری والا نہیں آیا, کوئی داڑھی والا, کوئی امامے والا, نہ بالکل کوئی نہیں حضرت. وہ بالکل ٹون مون حضرت جی, وال انہیں جڑے نے نا وہ جڑا نا وہ بڑے عجیب و غریب جے, انگوٹھیاں بھی ہاتھ 'ਚ ول پائی دیاں, دوئیں انہیں باواں 'ਚ کڑے ول پائے دے ہیں جی, گلے 'ਚ جناب انہیں واوی رسیاں پائی دیاں. تو آ کے نا مجھے بڑی عجیب سے انداز میں کہتا ہے مولوی صاحب کچھ ہے کہ ختم کر چھڑے سارا کچھ, کیونکہ میں پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. میں نے وہ چاولوں کا شاپر اس کو پکڑا دیا, وہ لے کے نا سڑک کی جانب واپس مڑ گئے. ٹھیک ہے, میں وہاں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, میرا 2 منٹ لگے ہوں گے, 2.5 لگے ہوں گے, 1.5 لگے ہوں گے, 3 لگے ہوں گے, میں بھی نا اب سڑک کی طرف آ گیا. جیسے یہ دکان ہے نا, ایک دکان کے سامنے باہر شاپر کھول کے نا چاول کھا رہا تھا بڑے مزے سے. تو میں نے جب اس کو بنظر غور دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں رونا کس بات پہ آیا؟ مجھے رونا اس بات پہ آیا, وہ اس چلے نو آپ ہی نہیں پتا ہے اللہ اتنا کنا پیار کرتا ہے. ہاں یار, میں کہاں چاول اٹھا رہا تھا, مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے. اور مولوی نہیں کھانے نہ کھا, باہر تے لے جا ساڈا بندہ آنڈے ہے. مجھے بڑا رونا ہے, اس کو خود نہیں پتا کہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا. میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا, اس کو عذر بھی 3 پیش کیے, اس نے میرا عذر بھی قبول نہیں کیا, اس نے مجھے زبردست, میں کہاں اٹھا رہا تھا, زبردستی اٹھوائے. ایک حافظ قرآن سے, ایک علماء کے خادم سے زبردستی اٹھوائے. وہ تو نہیں کھانے نہ کھا, ساڈا بندہ بھوکھا ہے, باہر تے لے جا, آندا ہی پیا. کیونکہ حضرت جی اس نے مسجد جانا نہیں تھا, اگر چلا بھی جاتا تو اس کا اولیاء دیکھ اس کو چاول دینے کسی نے نہیں تھے. حضرت آپ کا اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے, آپ کا اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. لیکن کیا ہے حضرت جی, وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اور کتنا پیار, وہ لکھا ہے کہ آج پتر ہی ڈاڈا امتحان لیا میرا, امتحان میں تک نہیں دیتا کری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چور پکڑا گیا, اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے اسلام میں چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے. وہ لکھا ہے جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا, کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو. اسے پوچھا گیا وہ کیوں, وہ کہتا ہے نہیں بس مجھے معاف کر دو. حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے, آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ بھی تو بتا نا بھائی, شریعت کہتی ہے کاٹو, تو کہتا ہے معاف کر دو. کیوں معاف کروں؟ وہ کہتا ہے حضرت جی اس لیے معاف کر دو کہ میں جو پہلی باری چوری کی تھی جب پھڑ کتا ہوں, پہلی چوری ہے میری معافی بن دی, مجھے اس لیے معاف کر دی. لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ جی میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو میں پکڑا گیا ہوں تو میرا ہاتھ نہ کٹ. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیونکہ پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں. ہاں پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو نہیں پکڑا. اگر جو پہلی بار پڑھتا نا حضرت جی تو تنوع سلیمان مصباحی کدی بھی نہیں لگتا ہے. تو بہت معاف کرنا والا رب ہے, بہت معاف کرتا ہے. کنا کو معاف کرتا ہے؟ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ یہ ماں پیو دیکھے تو دیوے دیس نکالا. آپ کو کیا پتہ جب ہم رات کو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کا خیال ہے آپ اس وہم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک اوپر چھت ہے اور 4 دیواریں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں حضرت وہ دیکھتا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. لیکن ہے کیا؟ ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. پردے پانا ہے. لیکن حضرت جی یاد رکھو آج وقت ہے اس کو راضی کر لو. ان قریب ایک دن آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. آؤ حضرت اپنے اللہ کو معافی مانگی, آؤ اپنے اللہ نو راضی کریے, آؤ حضور نبی علیہ السلام نال وفا کریے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں. وہ جاتے وہ قاری شاہ صاحب کہہ گئے جناب وہ ذرا تھوڑا تھی ماں دے والے نال بول لے تو ذرا تھوڑا جہا بول چڑھیو. وہ کلام تھا نا قاری شاہ صاحب کا کہ جی وہ
کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندی. میں نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں باپ کا بغض نہ ڈالو. حضرت کیوں نہیں حضرت جی؟ کس باپ کو نیند پڑتی ہے اگر بچہ گھر نہ آیا ہوا ہے؟ تو جاتے ہوئے میرے کان میں کہہ کے گئے حضرت اس کی تھوڑی وضاحت. بھائی اس کا ان کا تو نہیں قصور, تو غیر عالم ہے حضرت, ان کو کیا پتہ یہ مصرع ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کوئی ان تو بس پڑھ دیا اس کو, ٹھیک ہے, باقی حضرت نہیں. دونوں کا بڑا حق ہے حضرت. اور میں تقریباً کیونکہ ہماری ہر محفل میں, ہمارے ہر ختم میں نام ہی اماں جی کا لیا جاتا ہے. ابا بیچارہ ایک ایسی چیز ہے اس کا نام لیتے کوئی نہیں حضرت. یا آپ نے گاڑیوں کے پیچھے نہیں دیکھا لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. بھئی دعا تیری ماں دی ہے تو فیساں تیرے ابے نے نہیں دی ہیں. کیسا ظلم ہے یار, یہ ماں دی دعا فیساں کنے دیتی ہیں؟ جیڑی پینٹ پاندا رہے ہیں, جڑے بوٹ پاندا رہے ہیں, جڑے عید تے نویں کپڑے لیندے ہیں, اے کنے لے کے دیتے تھے؟ عجیب بات ہے یار, کیسا ظلم ہے یار. اس بیچارے کا گاڑی کے پیچھے بھی نام کوئی نہیں لکھواتا ہے. اللہ اس نے فیسیں دیں, وہ بیچارے نے ریڑھی لگائی, اس بیچارے نے مزدوری کی, پیسے کما کے لایا, تو ڈاکٹر بنا, تو انجینئر بن گیا, اور آج تو گاڑی خرید کے اس کے اوپر لکھوا رہا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. کیسا ظلم ہے حضرت ہمارے معاشرے میں باجی کے ساتھ حضرت. اللہ یہ جتنے آپ لڑکے کھڑے ہو نا پتر, یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنو گے کہ اولاد کیا ہوتی ہے. یہ اب تو پچھلے دسمبر میں والد صاحب انتقال فرما گئے, تو کوئی کہندا نہیں پوت کا اس میں حضرت, اس بیچارے کا قاری شاہ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. لکھا تھا پڑھ دیا, ہر کلام تو نہیں پڑھنے والا ہوتا حضرت, ٹھیک ہے, انہوں نے پڑھ دیا. مجھے جاتے ہوئے کان میں کہہ کے گئے حضرت ایسا والے نے گل کر دی کہ کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے. نہیں, میں نے صرف ایک جنرل بات کی تھی کہ بھائی یہ فقرہ نہ پڑھو, کیونکہ فقرے بڑا اثر ہوتے ہیں, انداز ہوتے ہیں. اب جب یہ فقرہ بار بار پڑھا جاتا ہے پھر یہ بچوں کے ذہن میں شاید یہی بات آتی ہے کہ نہیں با ماں ہی ہے سب تو سکی. اب بات ہے کہندا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, سفر پر رہنے والے لوگ ہیں. آج بھی رات کو میں 2:30-3 بجے گھر جاؤں گا واپس, 3-4 بج جانے مجھے جاتے جاتے. اب تو والد صاحب نہیں رہے حضرت, لیکن حضرت جب تک والد صاحب زندہ تھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ نالائق نے جا کے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور سین میں پوری تسبیح پکڑ کے نہ کھڑے ہوں حضرت. کبھی یہ نہیں ہوا حضرت, آج تک نہیں ہوا حضرت. اللہ بوڑھے بھی تھے, 70 سال ان کی عمر تھی تقریباً, تو مجھے خود شرم آ جانی. میں کہنا ابو جی سو جایا کرو. کیوں نہیں سوندے تسی؟ تو میں حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوں, یہ ابو جی کے الفاظ ہوتے تھے, جدا جوان تے کلا پتے سڑکاں تے ہوئے انہوں کتنے نیندر پیندی ہے. تو میں کس طرح مان لوں, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندے. کس باپ کو نیند پڑتی ہے یار, بیٹا گھر نہ آیا ہو تو ہے. میں نے اس لیے تنقید کی تھی, لیکن قاری شاہ صاحب سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ نعت خواہیں اور اسی طرح ہوتا ہے, انشاءاللہ اصلاح ہوتی رہے تو پھر آہستہ آہستہ اللہ رنگ لگا ہی دیتے ہیں. آج ہم نے باتیں کرنی شروع کی ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ, بڑی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. آج ہم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ بھائی سٹیج کو سٹیج رہنے دو, اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا بیٹا اپنی سٹیجوں کا یہ رنگ کریں کہ نعت میں اور مجرے میں فرق نظر آئے. یہ جو ہے نا یہ آپ نے وہاں سے لیا ہے, اس کو حضور کی محفل سے دفع کریں باہر. یہ رنگ حضور کی محفل کا رنگ نہیں ہے حضرت. اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اس طرح پیش کریے. آپ کیا کرتے ہیں حضرت جی؟ لوٹا بالکل صاف ہو نا, آپ نے بازار سے بالکل کوڑا لوٹا خریدا ہو, بالکل صاف ہو, لیکن حضرت جی اس میں پھر بھی پانی پینے کو جی نہیں چاہتا, کیونکہ لوٹے کی نسبت واش روم سے ہے. ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہی ہے, انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اس کو ختم کرو حضور نبی علیہ السلام کی محفلوں سے, اور حضور کی محفلوں میں وہی ادب لے کے آؤ واپس. اگر آپ کو کسی نعت خواں کا کوئی مصرع اچھا لگے تو آ کے ایسے پیش کر دیں, لیکن اس کو نکالو حضرت جی نبی علیہ السلام کی محفلوں سے, اس کو دفع کرو باہر. حضور نبی علیہ السلام کی محفلوں میں روحانیت لے کے آؤ. تو اس لیے وہ ایسے اس حوالے سے کوئی بات نہیں, بس میں نے جنرل بات کی جیسے میں آج بھی کر رہا ہوں. اپنے والدین کی قدر کرو حضرت جی, اپنے والد کی اسپیشلی قدر کرو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت جی کہ یہ جو ہمارے بابے ہیں یہ اپنے بچے کچے دن کس طرح گزارتے ہیں. کوئی کسی دکان پہ بیٹھا گزار رہا ہے, کسی کے پاس وقت ہی نہیں ان کے پاس. اللہ باپ وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنا سارا وقت اپنی اولاد کے نام کر دیتا ہے حضرت. میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے حضرت, تو اور میں بڑھاپے کی اولاد ہوں. میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. پھر میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی شروع کی, درس نظامی وغیرہ. میرے والد صاحب نے 10 سال میری وجہ سے ایکسٹرا سروس کی ہے حضرت واپڈا میں. میرے والد صاحب کی اس بازو میں پلیٹ پڑی ہوئی تھی,
ٹوٹا ہوا تھا بازو. میرے والد صاحب کا یہ ہاتھ جل گیا تھا. ایک دن آپ اوپر مین لائن پہ کام کر رہے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ تار کو لگ گئے. تو اج ہوں میں لوگوں کو کہہ پھر یہ میری ماں کی دعا ہے, جڑا میرے پیو نے میرے لیے باہ پنائی تے ہاتھ ساڑیا وہ کتنے گیا. نہیں حضرت, اپنے والدین کی قدر کرو حضرت, یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے حضرت. صرف باپ کے لیے پتہ تھوڑا معاملہ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے, باپ ذرا کھل کے اظہار محبت نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے نا, کیونکہ وہ باپ ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے. باقی یہ کوئی نہ سمجھے کہ باپ کو ماں سے کم پیار ہوتا ہے, باپ کو بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ حضرت وہ اظہار محبت نہیں کرتا. میں نے کہا نا میں سیکھتا رہتا ہوں. ایک دن ہم سفر پر تھے, ہم نے راستے میں نا سیب لی. حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی شدید بارش تھی حضرت. ایک بندہ سیب کی ریڑھی لگائے کھڑا تھا, ہم نے اس کے بالکل جا کے نا پاس وہ روکی گاڑی. ایک تو ہم نے راستہ پوچھنا تھا, دوسرا میں نے کہا چلو سیب لے لیتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا یار وہ اتنی طوفانی بارش ہے, سڑک پہ بندہ ہے نا بندے کی ذات ہے, تو اتنے ویرانے میں سیب لگائے کھڑا, جا گھر جا. تو پتہ اس نے آگے سے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا حضور اے بھجنا وارے چ لیکن بچے بھوکے رکھنے نہیں وارے وچ ہے. کہنا حضرت بھجنا وارے وچ لیکن بچے بھوکے نہیں رکھے جاندے. یہ کھلوؤں گے تو بچیاں لی کو آٹے دا پا لے کے جاؤں گا. یار اس باپ کا تم گاڑی پہ بھی نام نہیں لکھواتے. اس لیے حضرت جی ان کی قدر کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, ٹھیک ہے جی, اور اللہ آپ کو خوب جو ہے نا عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آگے سے گزارش ہے کبھی کو پروگرام دوبارہ بنے مسجد میں رکھیں حضرت, پھر آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ کیسے رحمت ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.